عسکری نامہ افسانے اور مضامین از محمد حسن عسکری۔ دباچہ۔ محمد حسن عسکری کو پہلی بار میں نے اس وقت دیکھا جب وہ عارضی طور پر انگریزی پڑھانے کے لیے میرٹھ کالج آئے تھے۔ شیروانی پہنے ہوئے، پان کی لالی سے ہونٹ رچے ہوئے، ہاتھ میں کتابیں، آنکھوں پر اینک، اونچی پیشانی، تیل سے جمے ہوئے بال اور مانگ نکلی ہوئی، گہواں رنگ، چمکتی روشن آنکھیں، چہرے پر سنجیدگی، چھریرا بدن، دبلے پتلے، خاموش، کھوئے کھوئے سے، اپنے خیالات میں مگن۔ آہستہ آہستہ کلاس سے نکل کر اساتذہ کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ یہ حسن عسکری صاحب ہیں۔ میں نے پوچھا وہی حسن عسکری صاحب جن کے افسانے ساکی، ادب لطیف اور ادبی دنیا میں شائع ہوتے ہیں، وہ جو ہر مہینے ساکی میں جھلکیاں لکھتے ہیں؟ بتانے والے نے کہا یہ تو معلوم نہیں، البتہ یہ مشہور ادیب ہیں۔ میں نے انہیں حیرت و حسرت سے دیکھا۔ یہ 1945 کی بات ہے، میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ شوق ادب زندگی کا محور تھا اور ادیب بننے کا خواب زندگی کی تعبیر تھی۔ عسکری صاحب کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ ادیب کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان کے آنے سے میرٹھ میں چہل پہل سی ہو گئی، دائرہ ادبیہ کی نشستوں میں گرمی آ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرا عسکری صاحب سے تعلقات بڑھتے گئے۔ کالج میں شوکت سبزواری بھی پڑھاتے تھے، قرار حسین و غیور احمد رزمی بھی صفدر ایم اے کر چکے تھے، قیصر زیدی ان سے بھی پہلے تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے۔ انتظار حسین ایم اے کے آخری سال میں اور سلیم احمد ایف اے میں پڑھ رہے تھے۔ احمد ہمدانی بھی کالج میں تھے۔ عسکری صاحب 1st ایئر کی کلاس لیتے تھے جو بہت بڑی تھی۔ ان کی آواز پتلی اور پڑھانے کا بھی شاید پہلا تجربہ تھا، اور لڑکے طرح طرح کی شرارتیں کرتے، شور مچاتے اور وہ سب کچھ کرتے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب نے طے کیا کہ ہم جب عسکری صاحب کلاس میں جائیں تو مختلف دروازوں پر کھڑے رہیں اور کچھ اندر جا کر بیٹھ جائیں تاکہ ان کی اخلاقی مدد کی جا سکے۔ کچھ ہفتے اسی طرح گزرے، پھر فخر الاسلام صاحب واپس آ گئے جن کی وضع پر عسکری صاحب کام کر رہے تھے۔ عسکری صاحب کالج سے تو الگ ہو گئے لیکن میرٹھ ہی میں رہے۔ محلہ مشائخان میں ان کا قیام تھا۔ 1946 اور 1947 میں عسکری صاحب نے پروفیسر احتشام حسین کے ایما پر اردو تحریک کی تیاری کی۔ رسیدیں چھپیں، چندہ جمع ہوا، لیکن ابھی جلسے کا پروگرام بن رہا تھا کہ ہندو مسلم فسادات ہو گئے۔ بہار، کلکتہ اور دلی کے فسادات نے سارے بر اعظم کی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا، اور پنجاب کے فسادات نے رہی سہی کسر کو پورا کر دیا۔ عسکری صاحب نے اپنا ایک مضمون میرچی دائرہ ادبیہ میں پڑھا۔ یہ آخری نشست تھی جس میں میں شریک تھا۔ مضمون کے بعد بحث کا آغاز ہوا۔ پروفیسر شوکت سبزواری مناظرے کے ماہر اور سارے شہر میں منطقی مشہور تھے۔ انہوں نے تابڑ توڑ عسکری صاحب کے مضمون پر اعتراضات کیے اور عسکری صاحب کو اس طرح گھیرا کہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ عسکری صاحب کچھ دیر تو بحث میں شریک رہے، آخر میں ضد چاہ کر کہنے لگے، سبزواری صاحب آپ سے بحث کرنے سے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی مانجا سوتے۔ 1947 کے اوائل میں عسکری صاحب نے ایک افسانہ لکھا۔ اس کا ذکر وہ کئی ہفتے سے کر رہے تھے۔ ہم نے کئی بار عسکری صاحب سے افسانہ سننے کی فرمائش کی لیکن وہ ہر بار طرح دے گئے۔ یہ وہی افسانہ ہے جو اسی سال 2 اور افسانوں کے ساتھ قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے کے نام سے کتابی صورت میں ساکی بک ڈیپو سے شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب بھی فسادات کا شکار ہو گئی۔ چند کاپیاں پاکستان ضرور پہنچیں اور ختم ہو گئیں۔ قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے عسکری صاحب کا آخری افسانہ تھا۔ اکتوبر 1947 میں وہ پاکستان آ گئے اور لاہور میں ٹک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی افسانہ نہیں لکھا۔ وہ از سر تا پا پاکستانی فکر کے حامل تھے، جس کا اندازہ ان خطوط سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ڈاکٹر آفتاب احمد خان اور صمد شاہین و ممتاز شیریں کے نام لکھے، جو اب تخلیقی ادب اور نیا دور کراچی میں شائع ہو چکے ہیں۔ عسکری صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاید میری فطرت کے آریائی اور آسامی عناصر ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ جنگ پوری دنیا میں جاری ہے، لیکن آذری کا زمانہ آنے تک کلچر کی حفاظت کے لیے شاید سامیت ہی کچھ زیادہ مفید ہے۔ پاکستان آ کر عسکری صاحب نے اسی فکر کو آگے بڑھایا۔
پاکستانی ادب کی شناخت کی بحث اسی انداز نظر کا نتیجہ تھی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا اس میں سامیت کا عنصر بڑھتا اور گہرا ہوتا گیا، اور وہ افسانہ نگاری سے دور اور فکر و خیال سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ حسن عسکری صاحب کے افسانوں کی کل تعداد 11 ہے۔ 8 افسانے جزیرے کے نام سے 1943 میں ساکی بک ڈیپو دہلی سے شائع ہوئے، جس میں ستمبر 1939 سے فروری 1943 تک کے افسانے شامل ہیں، اور 1947 میں ان کا دوسرا مجموعہ قیامت ہم رکاب آئے نائے کے نام سے شائع ہوا، جس میں 3 افسانے شامل ہیں، ذاکر انوار اور گھٹلیوں کے دام۔ 1943 میں لکھے گئے اور تقریباً 3.25 سال بعد ان کا آخری افسانہ لکھا گیا، جس کے نام پر کتاب کا نام رکھا گیا، یعنی قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے۔ گویا ستمبر 1939 سے فروری 1947 تک تقریباً 7.5 سال کا عرصہ عسکری صاحب کی تخلیقی زندگی کا افسانوی دور ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 1947 سے وفات تک، یعنی 1977 تک کوئی افسانہ نہ لکھنے کے باوجود ان کے افسانوں کے حوالے اور ان کا ذکر مختلف مضامین میں آتا رہا، اور عسکری بحیثیت افسانہ نگار ہمیشہ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے رہے۔ ان کے افسانے جدید اردو افسانے کی تاریخ کا ناگزیر حصہ ہیں۔ شعور کی رو وہ بنیادی تکنیک ہے جسے عسکری نے نہ صرف متعارف کروایا بلکہ نہایت خوبی سے نبھا کر اردو فکشن کے لیے نیا راستہ کھولا، اور اردو افسانے کو مغرب کے افسانے کے دائرے میں داخل کر دیا۔ حرام جادی 1940 اور چائے کی پیالی 1941 اس تکنیک کی بہترین مثال ہے۔ 1940 کو سامنے رکھ کر اس کے بعد کے افسانے اور فکشن کو دیکھیے تو آپ کو اس تکنیک کے واضح اثرات نظر آئیں گے۔ اردو افسانے میں حسن عسکری کی یہی تاریخی و تخلیقی اہمیت ہے۔ عسکری کے افسانوں کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان میں پلاٹ نہیں ہوتا، لیکن داخلی و خارجی کیفیات کا حقیقت پسندانہ جزیاتی اظہار شیر و شکر ہو جاتا ہے کہ پلاٹ نہ ہوتے ہوئے بھی کہانی پورے خد و خال کے ساتھ ابھر کر قاری کو گرفت میں لے لیتی ہے۔ اسی کے ساتھ تنہائی کا احساس، نفسیاتی کشمکش اور جنسیت کا فطری اظہار ایک طرف افسانے کی فضا میں رنگ بھرتا ہے، اور دوسری طرف ان کرداروں کو ابھارتا اور نمایاں کرتا ہے جن کے ارد گرد افسانے کا تار و پود بنا گیا ہے۔ اسی لیے حرام جادی کی ایملی اور چائے کی پیالی کی ڈولی ہمارے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ حسن عسکری کے افسانوں کے اسلوب میں حقیقت نگاری، اشاریت اور تخیل سب کچھ ایک ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں۔ یہ روایتی معنی میں رواں اسلوب نہیں ہے بلکہ ایک آہستہ رو اسلوب ہے جس میں توازن بھی ہے اور ٹھہراؤ اور ضبط بھی۔ پہلی نظر میں یہ کھردرا اور خشک سا دکھائی دیتا ہے، لیکن دراصل یہ اس مخصوص تکنیک کے فنی تقاضوں کے لحاظ سے یکتا اسلوب ہے۔ اس میں زبان و بیان، روزمرہ تلفظ و لہجہ بھی وہی استعمال کیا گیا ہے جو کرداروں کی پوری طرح ترجمہ نہیں کر سکے۔ حسن عسکری نے جزیرے کے اختتامیہ میں لکھا ہے کہ اب اردو ادب کو تخلیق سے زیادہ تنقید کی ضرورت ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تخلیق اور تنقید جہاں مل کر ایک ہو جاتی ہیں وہ کیریکیچر اور پیروڈی ہے۔ گھٹلیوں کے دام کو بھی اسی ذیل میں رکھا جا سکتا ہے، اور دوسری بہتر مثال ذاکر انور ہے۔ پیروڈی کا وہ رستہ جو حسن عسکری نے 1943 میں دکھایا تھا آج بھی اسی طرح کھلا ہے، اور کسی ایسے نئے ذہن کا منتظر ہے جو تخلیق اور تنقید کو ملا کر پیروڈی کی سطح پر ایک کر سکے۔ حسن عسکری کے افسانوں کے دونوں مجموعے گزشتہ 40 سال سے کامیاب بلکہ نایاب تھے۔ اردو ادب کی نئی نسل ان افسانوں کی تاریخی اہمیت اور گہرے فنی اثرات سے کم و بیش ناواقف ہے۔ اب جو یہ افسانے محمد عسکری کے افسانے کے نام سے چھپ کر دوبارہ سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اردو افسانے کے تعلق سے حسن عسکری کی تاریخی خدمات کا دوبارہ چرچا ہوگا، اور ہمارے نئے افسانہ نگار بھی یہ دیکھیں گے کہ تنقیدی شعور سے جدید اردو افسانے کو کاٹ کر ہم نے علامت کو کیسی گہری کھائی میں دھکیل دیا ہے۔ حسن عسکری کے افسانے ہمیں اس کھائی سے نکلنے میں مدد دیں گے۔ جمیل جالبی۔